ہم نے بدھ مت مذہب کی تعلیمات پڑھی تھی کہ بدھ مت مذہب کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، اور بات پہنچی تھی کہ بدھوں کے دو گروہ ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں درویش، ایک کو کہتے ہیں دنیا دار۔ دار کا معنی میں، اور ویش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ایک معنی کہتے ہیں ویش کا کونا، کونا کونے میں بیٹھنے والا، یعنی راہب، یعنی خلوت گزین، یعنی مراقبہ کرنے والا، یعنی دنیا سے الگ تھلگ رہنے والا۔ ہندوؤں کے ہاں جسے وہ سادھو کہتے ہیں، جوگی کہتے ہیں، تو درویش مانا الگ تھلگ رہے ہیں، دنیا سے وکھرا رہنے والا، کونے میں رہنے والا۔ اور در مانا دروازہ بھی ہوتا ہے، اور ویش کا مانا پھیری لگانے والا، پھرنے والا۔ درویش دروازوں پہ پھرنے والا فقیر۔ یہ ابھی بات آ رہی ہے کہ اس معنی میں بدھ لوگ درویش کیسے تھے۔ درویشوں کے فرائض ابھی بیان ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ در ہے، در مانا موتی، اور ویش کا مانا چننے والا۔ در ویش موتی چننے والا۔ بہرحال تینوں میں سے کوئی بھی بات ہو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ درویش بننے کے لیے بدھ مذہب میں چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کسی متعدی بیماری میں مبتلا نہ ہو، تاکہ اس کی بیماری اور لوگوں کو نہ لگے، اس لیے کہ اس کے پاس لوگوں نے آنا ہے، متعدی بیماری ہوگی، لوگ اس سے گن کریں گے، محسوس دور رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی متعدی بیماری نہ ہو۔ نمبر 2، کسی کا غلام نہ ہو اور مقروض بھی نہ ہو۔ مقروض بھی غلام ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس آزادی کی نعمت نہیں ہوگی، غلام ہوگا، تو وہ کیسے اپنے مذہب کا کام کر سکے گا؟ وہ تو مذہبی خدمات نہیں سر انجام دے سکے۔ والدین کا رضامند ہو، نافرمان بھی نہ ہو، ورنہ والدین ہی مسائل بنائیں گے، اس کے لیے کھڑے کریں گے۔ سر منڈوا کر، نارنجی کپڑے پہن کر گوشہ نشینی اختیار کرنے والا، شراب نوشی سے قطعاً پرہیز کرنے والا۔ درویشوں کے لیے شراب نوشی سخت منع ہے۔ کھانا کھانے کے لیے، کھانا لینے کے لیے 2 لوگوں کے دروازے پہ جانا بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ در بدر پھر کر رزق اکٹھا کرنا، جیسے بھی میں نے بتایا کہ درویش دروازے پہ جا کے کھڑے ہونے والا۔ اور تعلیم یہ ہے کہ دروازے پہ جا کے کھڑے ہونا ہے
اگر کچھ دے دیا تو لے لیا، نہیں دیا انکار کیا تو دوبارہ نہیں کہنا، اصرار نہیں کرنا، آگے چل پڑنا۔ اور جب اتنا جمع ہو جائے کہ جو اس دن کے کھانے کے لیے کافی ہو تو واپس اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر اور نہیں اکٹھا کرنا۔ اور 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ صبح سویرے اپنی خانقاہ میں جھاڑو دینا ہے، پھر تزکیہ نفس کے لیے ایک کونے میں بیٹھ کے ذکر خداوندی میں مشغول ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر باہر نکل جانا ہے، لوگوں سے کھانا مانگ کر لانا ہے، وہ کھانا ہے اپنے ساتھیوں کو کھلانا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے عالم کے پاس، اپنا جو بھی وہاں بڑا ہوگا اس کے پاس بیٹھ کے دین سیکھنا ہے، اپنا مذہب سیکھنا ہے، خدا کی یاد سیکھنی ہے۔ درویشوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خانقاہ میں رہے اور سادہ زندگی بسر کریں۔ عمر 15 سال سے کم نہ ہو، بچہ نہ ہو، ورنہ مسائل ہوں گے۔ نہ مرد نہ ہو بلکہ مرد ہو، اور ظاہر ہے کہ جب مجاہدات کرنے ہیں، جب ریاستیں کرنی ہیں تو نامرد ہوگا تو اس میں تو وہ ریاستیں ہی نہیں ہوں گی، ریاست تو ہوگی اگر مرد ہوگا تو۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ حکومتی اہلکار نہ ہو، فوجی نہ ہو، سپاہی نہ ہو، اور حکومتی اہلکار ملازم وہ بھی نوکر ہی ہوتا ہے، غلامی ہوتا ہے ایک طرح سے، اپنی مرضی تو چلتی نہیں ہے اس کی، تو خدمت کرنے کے لیے، مذہبی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی اس کی کوئی مصروفیت نہ ہو۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ مجرم یا سزا یافتہ چور بھی نہ ہو، مجرم بھی نہ ہو، سزا یافتہ چور بھی نہ ہو۔ یہ شرائط ہیں۔
اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو ایسا شخص درویش بن سکتا ہے. بصورت دیگر یہ شخص درویش نہیں بن سکتا، درویش نہیں ہو سکتا. بدھ مذہب میں درویشوں کی 3 ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں. علم حاصل کرنا، جو لوگ درویش نہیں بن سکتے، دنیا دار ہیں، انہیں تعلیم دینا دین کی، مذہب کی، اور نروان کے لیے محنت کرنا، نجات حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا. درویشوں کے معمولات تو میں نے بتا ہی دیے. صبح بیدار ہونا، خانقاہ میں جھاڑو لگانا، ذکر خداوند میں مصروف ہونا، پھر جھولی نما کپڑا لے کر امیروں کے دروازوں پہ جانا، اپنے امیر اپنے ذمہ دار کے ہمراہ، اور دروازوں پہ جانا، جو کس نے دے دیا لے لیا، جنا دیا نہ لیا، سارا سامان اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور اسے لا کے ایک جگہ پر رکھ دینا. اور اس کے بعد امیر کی اجازت سے کھانا پینا اور لکھنا پڑھنا شروع کر دینا. استاد سے پھر گیان کی، معرفت کی باتیں پوچھنا، اور یہاں تک کہ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ خانقاہ کی صفائی کرنا، جھاڑو لگانا، چراغ جلانا، اور اپنے امیر کے ساتھ مل کر انسانوں کے دل پاک کرنے اور دین پھیلانے کی تلقین کرنا لوگوں میں. دنیا دار کیا کریں گے؟ دنیا داروں کے فرائض ہیں کہ وہ درویشوں سے علم سیکھیں گے، گھریلو فرائض سر انجام دیں گے، اور درویشوں کے کھانے پینے کا بندوبست کریں. تو یہ اس مذہب کی بنیادی تعلیمات ہیں درویشوں کے لیے اور دنیا داروں کے. باقی دنیا داروں کے لیے کچھ عام اخلاقی ضابطے بھی ہیں، مثلا یہ کہ جانور کو قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، نہ کسی کو کرنے دینی ہے، زنا نہیں کرنا، جھوٹ سے بچنا ہے، منشیات سے بچنا ہے، اور رات کو دیر سے کھانا نہیں کھانا، مالا پہننے سے، خوشبو لگانے سے پرہیز کرنا ہے، زمین پر نہیں سونا، اور اولاد اور والدین کے فرائض ہیں. برے کاموں سے والدین اولاد کو روکیں، نیکی کی تلقین کریں، اولاد کو بھی سمجھائیں، اپنی اولاد کو علوم و فنون کی تعلیم دیں. لڑکوں کے لیے شریف بیویاں اور لڑکیوں کے لیے شریف شوہر تلاش کریں، اپنی اولاد کو ورثہ دیں، ترکہ دیں. اور اسی طرح اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی جائیداد کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو ان کا لائق وارث بنائیں، اور ان کی موت کے بعد عزت سے دھیان کریں. شاگردوں کے فرائض ہیں استاد کی تعظیم، ان کا ادب، ان کے نائب کے طور پہ خود کو استعمال کرنا، اور استاد کی ضروریات پوری کرنا، نیک اعمال میں ان کی پیروی کرنا، استادوں کی نصیحتوں میں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا. اور استاد نے شاگردوں کو ایسی تعلیم دینی ہے کہ جس سے پائیدار علم حاصل ہو، اچھی اور نیک باتیں سکھائیں، عقل و شعور کی باتیں سکھائیں، اپنے شاگردوں کے متعلقین سے بھی اس نے سلوک کریں. شوہر کے فرائض ہیں، بیوی کے ساتھ باعزت سلوک کرے، ثابت قدم رہے، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، دوسروں سے عزت کرائے، مناسب کپڑے اور زیورات دے، اس کی ضروریات پوری کرے. بیوی کے فرائض ہیں کہ گھر کے کام اچھے طریقے سے کرے، شوہر کے رشتہ داروں کی عزت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت کی حفاظت کرے، کفایت شعری سے کام لے، تمام کام عقل مندی ہوشیاری سے سر انجام دے. دوستوں کو فرائض ہیں کہ ان کو ہدیہ تحفہ دیں، شائستگی سے گفتگو کریں، دلچسپی اور دوستوں کی دلچسپی اور ان کے مقاصد کو بڑھاتا رہے، دوستوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، اپنی خوشی میں ان کو شریک کرے، غیر موجودگی میں دوست کی اس کے گھر کی نگرانی کرے، خطرے کی حالت میں اسے پناہ دے، دوست کے اہل عیال کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئے. اور آقا کے فرائض یہ ہیں کہ نوکروں کو ان کی استطاعت کے مطابق کام دے، اچھا کھانا دے، تنخواہ دے، بیماری کی حالت میں ان کے دکھ درد بانٹے، عمدہ اور بہترین چیزیں دیتا رہے، کبھی کبھار چھٹی بھی دے دیا کرے. یہ آقا کے فرائض ہے. نوکروں کی کیا فرائض ہیں؟ انہوں نے آقا سے پہلے بیدار ہونا ہے، سونے کے بعد سونا ہے، اس کے دیے پہ قناعت کرنی ہے، اس کی تعریف کرتے رہنا. یہ تعلیمات ہیں بدھ مذہب کی کہ ان تعلیمات پر بدھوں نے عمل کرنا ہے.
اب بدھ مذہب کے عقائد کیا ہیں؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خدا کا تصور ان کے ہاں ملتا ہے، اور لیکن وہ کو واضح نہیں ہے، یعنی ایسا جیسے کہ اسلام میں ہو۔ بہرحال ابھی جو ماہرین آثار قدیمہ نے کتبے وغیرہ دریافت کیے، تو ایک کتبے میں لکھا ہوا تھا اشوک کے کتبے پر کہ عیسانہ پر ایمان لاؤ، عیسانہ خدا، اس کی ہستی کا اقرار کرو، کیونکہ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی کتابوں میں خدا کا تصور نہیں پایا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا منکر تھا۔ لیکن ہمیں ان کی کتابوں میں خدا کا انکار نہیں ملتا۔ بہرحال اگر اس بات نہیں ہے تو نفی بھی نہیں ہے، اور تعلیمات میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن سے خدا کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ روح کے متعلق گوتم بدھ کا عقیدہ واضح کرتے ہوئے شرد پرکاش دیو جی لکھتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کی مثال اس مہمان کی طرح ہوتی ہے جو اپنے میزبان سے رخصت ہوتے وقت اس کے گھریلو آلات کو زمانہ گزشتہ سمجھ کر وہیں چھوڑ جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کی روح مرتی نہیں بلکہ ایک اور اعلیٰ زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اشوک کے لکھے ہوئے کتبوں میں جو گوتم بدھ کے شاگرد تھا اشوک، اور یہ پالی زبانوں میں تھے، پتھروں پہ لکھے ہوئے تھے، اور پرنسب نامی بندے نے سب سے پہلے انہیں پڑھا تھا، اور اب وہ کتبے ترجمہ ہو چکے ہیں عربی میں اور دوسری زبانوں میں۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گوتم بدھ دیوتاؤں کا قائل تھا، لیکن وہ ہندوؤں کی طرح ان کی کیفیت بیان نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کا تذکرہ ایسی صفات سے کرتا تھا جو فرشتوں میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سورگی دیوتا ہے جس کا روشن چہرہ اور لباس برف کی طرح سفید تھا۔ ادھر لکھا ہے کہ ایک برہمن گوتم بدھ کے پاس آیا اور اخلاقیات کے متعلق چند سوال کیے، اور عمدہ جواب پا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک لکھا ہے آسمان اور اس کی بلندیوں میں دیوتا بھرے ہوئے ہیں، سب سے اوپر برہما کا عرش اور اس کا دیوتا ہے۔ تو وہ نبیوں کی تعلیمات کا کچھ تصور اس نے مذاہب سے لیا تھا۔ اشوک کہتا ہے کہ گوتم بدھ قیامت کا قائل تھا۔ سنگی کتبہ چہارم میں لکھا ہے کہ میری اولاد اور جانشین قیامت تک میری اتباع کریں تو قابل تعریف کام کریں گے، لیکن جو اس فرض کا ایک حصہ بھی چھوڑ دے وہ کبھی فعل کا مرتکب ہو۔ اجرا حیات بعد الممات کا بھی ان کتبوں سے تذکرہ ملتا ہے، اور وہ یہ کہ
سنگی کتبے میں لکھا، پتھر کے کتبے میں، کہ میں اپنی کوششوں اور کام کی رفتار سے کبھی مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ میں ساری دنیا کی خبر گیری کو اپنے لیے ایک مقدس فریضہ سمجھتا ہوں، تاکہ میں لوگوں کے لیے دنیا میں خوشی کا سبب بن سکوں اور تاکہ لوگ دوسری دنیا میں بہشت حاصل کریں۔ تو بہشت حاصل کرنے کا تصور اس کے ہاں موجود تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کے مذہب کے بارے میں تفصیل سے عرض کر دی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ آپ لوگ ایک چھوٹی سی نشست رکھیں جس میں آپ پچھلا جو مضمون تھا ہندو مت کا، اس میں آپس میں مکالمہ کریں، حوار کریں۔